اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملاقات پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتحا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک ملاقات پروگرام میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب محمد عظمت اللہ خان دامت برکاتہم عالیہ سے۔ آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، بالخصوص آپ ایک ایسی تنظیم سے جڑے ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں، سنی دعوت اسلامی، اور یقیناً ہم اپنے مہمان گرام قدر سے ملاقات کریں گے، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، جس میدان سے ان کا رابطہ ہے، وہ منسلک ہیں، اس سے بھی ہم اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان گرام قدر سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان عظیم۔ ماشاء اللہ۔ حضرت گرامی، جیسے کہ میں نے کہا، ایک ملاقات پروگرام ہے یہ، ہم اپنے مہمان گرامی سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت، زندگی سے، جس شعبے سے، جس سیکٹر سے، جس میدان سے ان کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آغاز ہم حمد بار تعالیٰ سے کریں۔ برائے کرم آپ ہمیں ناظرین کے لیے حمد بار تعالیٰ کے دو اشعار پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ اللہ 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 ما لی رب الا ہو، اللہ 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 ما لی رب الا ہو، یفنی الکل ویبقا ہو، یفنی الکل ویبقا ہو، لیس الباقی الا بے ہو، شک بے شک۔ اللہ 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 ما لی رب الا ہو، ان النعمت احمدنا، ان النعمت احمدنا یا طالب نعمت مولاه، اللہ 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 ما لی رب الا ہو، هذا اختر ادناکم، هذا اختر ادناکم، ربی احسن مثواه، اللہ 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 ما لی رب الا ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر کام کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے بے شک کرنا چاہیے، اور یقیناً اس میں بہت ہی یہ بہت مفید بھی ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی حمد کے جو اشعار آپ نے ابھی دل سے آپ نے جو ادا کیا، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عظمت اللہ صاحب، میں رسمی سوال کروں گا، جی اپنی تعلیم و تربیت کے بارے میں، اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں ناظرین کو کچھ بتائیں۔ ہندوستان میں جو ہے ایک علاقہ ہے کرناٹک، ایک صوبہ ہے کرناٹک، اور ساؤتھ میں پڑتا ہے ہم ساؤتھ میں پڑتا ہے، جی۔ تو اس علاقے میں جو ہے شیموگا نامی ایک شہر ہے، اچھا۔ تو وہاں کی ایک ندی ہے تنگا ریور، اس سے وہ کافی مشہور ہے، تو اس علاقے میں پیدا ہوا، وہیں علاقے میں ہم بڑے ہوئے، تربیت پاتے رہے، اور اپنے نانا جان اور اپنے والدہ، یہ دینی ماحول رہا گھر کا، اچھا، ماشاء اللہ۔ گھر ہی سے کافی تربیت حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد 1999 میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی، حضور داعیہ کبیر علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ شیموگا کی سرزمین پر تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ہے جو مبلغ نوجوان اس دین سے جو ہے نا کام کرنا، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے دل میں اسی وقت خیال کیا کہ ہاں اس سے ہمیں جڑ کر کے
کام کر لینا چاہیے. جب اسکول کا دور تھا 9th میں تھا میں, اچھا 9th کلاس میں تھا. 9th کلاس میں تھا, تو پھر ہم نے الحمدللہ اسی دن سے ارادہ کر لیا, چونکہ گھر کا ماحول دینداری تھا ہی. سبحان اللہ. تو اس کے بعد والدہ کی کافی تربیت رہی. ہم نے ہمیشہ اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے, تہجد پڑھتے ہوئے, اللہ. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا. ماشاء اللہ. تو اخلاقی تربیت, یہ روحانی تربیت ہمارے نانا جان مرحوم ان کی بھی کافی یہ رہی. اور والد بڑے مشفق اور مہربان ہیں ہمارے, کہ دین کی راہ میں کبھی روکتے نہیں. اللہ. تو اس کے بعد +1 +2 کے بعد SSC کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے بنگلور آ گئے. پھر اس تنظیم سے جڑے رہ کر کے ہم نے کام کرتے رہے. الحمدللہ نعت خوانی کا بھی ایک شوق گھر ہی سے ملا. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ مسلسل ایک تسلسل ہے جو آج یہاں تک آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا عظمت اللہ خان صاحب, آپ بتا رہے ہیں آپ کا تعلق ساؤتھ سے ہے, تو جہاں تک مجھے معلوم ہے ساؤتھ کی زبان کچھ الگ ہوتی ہے. وہ ہاں, یہ دکنی زبان ہے. ہاں, دکنی زبان. دکنی زبان. ہاں. تو لوگ جو ہے اس میں تخفیف چاہتے ہیں, مخفف الفاظ کہتے ہیں. ہاں. تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں, وہاں کا انداز جدا ہوتا ہے. ہاں, تو آپ کا یہ کہہ لیجیے مادری زبان کہہ لیجیے آپ کی تو دکنی ہے. دکنی ہے. دکنی ہے. پھر تو مادری زبان, پھر آپ بنگلور آتے ہیں تو کوئی یعنی کہ مصیبت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا زبان کے لحاظ سے؟ چونکہ بنگلور بھی زیادہ دور نہیں ہے ہمارے شہر سے. ہاں ہاں. تو یہ بھی ساؤتھ ہی میں پڑتا ہے, تو وہاں کی زبان بھی مختلف نہیں ہے. اچھا. لوگوں کا بولنے کا انداز بالکل ویسے ہی ہے. اچھا. ہاں, حیدرآباد جاتے ہیں تو وہ الگ ہے, ممبئی کی طرف آتے ہیں تو اردو کا اسٹائل وہاں کا الگ ہے. الگ ہے. تو اس طریقے سے مختلف ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں اردو بولی جاتی ہے, لیکن توڑ مروڑ کے ہاں. بولی جاتی ہے. اچھا. لیکن فصاحت بلاغت اپنی جگہ ہے, اپنی جگہ ہے, جو اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ علماء حفاظ وغیرہ چونکہ صحبت میں رہے ہیں, اچھا تو بالکل جو ہے نا اسی انداز سے ہاں, گفتگو بہت یہ حضرت میں آپ کو بتاؤں بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اگر آپ پس منظر دیکھیں گے اردو تاریخ کی, جب آپ پس منظر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان کی پرورش, اس کی جو نشو و نما ہوئی وہ دکنی میں ہوئی ہے. جی جی, زیادہ تر وہیں پہ ہوئے. اس کا منبع اور مرکز مانا جاتا ہے. ہاں, یہی کہ یقین پروان چڑھایا ہے ہمارے اکابرین نے. جی. اور اس کے لیے کافی کوشش بھی, آج بھی مشاعرے چلتے ہیں. ہاں. لوگ اردو ادب میں جو ہے نا طرح طرح کے پروگرامز کرتے ہیں. اچھا. اور ہمارے یہاں اردو کافی اسکولز بھی ہیں. اچھا, صوبے اردو میڈیم کی بات کریں. اردو میڈیم اسکول, کافی اسکول بھی ہیں. اچھا, اور ماشاء اللہ. خود ہمارے ایک چھوٹے خالہ ہیں, وہ HM ہیں, وہ پرنسپل ہیں اردو پرائمری اسکول کی. تقریباً میری عمر سمجھ لیجئے 34 ایئرس ہو گئے. وہ آج بھی وہ جاب میں ہے, تو وہ بھی آج بھی اردو پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس طریقے سے جو ہے اردو جو ہے نا لوگ بولتے ہیں, لیکن ان علماء حفاظ تک یہ محدود رہ گئی ہے. عوام الناس میں یہ شعور ابھی نہیں رہا. کہیں گے, یا پھر اس میں کمی ذرا ہو گئی ہے. ہاں, کمی واقع ہوئی ہے, کمی واقع کیونکہ ہوئی ان ہے. تک یہ چیز پہنچ نہیں رہی ہے. ہاں, لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. یقیناً یقیناً. کیونکہ ہمارے ہاں ماحول ابھی اس وقت لوگ انگلش میڈیم پر زور دے رہے ہیں. جی. اور دوسری زبانوں پر, کہ جہاں پر بچہ ہمارا جائے باہر نکلے تو وہ اس لینگویج کے ذریعے سے پہچانا جائے. تو اب چونکہ انٹرنیشنل لینگویج انگلش کو پریفر کرتے ہیں سب, تو لوگ اسی پر زور دے رہے ہیں. تو اردو پر اتنا زور نہیں رہا لوگوں کا. اور یہ جب اردو پر ہم زور نہیں دے رہے ہیں تو ایک یہ بہت بڑی کمی بھی ہے. جی. کیونکہ اردو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت اردو صرف ایک زبان نہیں ہے, بلکہ یہ ایک تہذیب ہے اپنے آپ میں. جی. سمجھا. اور جب ہم اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھا رہے ہیں, اردو بولنا نہیں سکھا رہے ہیں, اردو پڑھانے سے ہم ان کو یعنی کہ ان کو روک رہے ہیں, تو ایک طرح سے ہم انہیں ایک پوری تہذیب سے ناآشنا رکھ رہے ہیں. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اردو زبان ایک ایسی اس میں چاشنی ہے کہ آپ کو دینی جو ہے مواد, یقیناً اکثر مواد آپ کو اردو میں ہی ملے گا. جی بالکل. عربی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عربی کے بعد اردو زبان. اسے اگر اردو سکھا دیا جائے بچوں کو آج کے, میں سمجھتا ہوں وہ دین کے بھی قریب ہو جائے گی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ہمارے اکابرین کی جتنی کتابیں ہیں, جب ہم حوالہ ڈھونڈتے ہیں تو لوگ حوالہ اگر اردو میں دے دیا جائے, کہتے ہیں کہ اگر یہ انگلش میں جواب ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اردو کی کتنی اس وقت ضرورت ہے.
کہ ہماری قوم اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، اور اگر پس منظر میں پھر سے جائیں حضرت تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے کس طرح اسی اردو کے حوالے سے اسلام کو کس طرح پھیلایا۔ اگر ہندوستان کی بات کریں تو جو جید عالم دین ہے، بزرگان اگر دین ہم ہے، تاریخ اٹھا کر پڑھتے ہیں جی اپنے علماء اکرام کی، اپنے اکابرین کی، ہوں، تو یہ ملک میں جب آئے ہیں جی تو اردو زبان کی جہاں تک بات تھی، جی یہاں کی تہذیب اور یہاں کا کلچر انہوں نے دیکھا، تو جہاں زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے انہوں نے اپنی اداؤں سے سمجھایا، ہاں ہاں، کیا بات ہے، اپنے کردار سے سمجھایا، یقیناً، ماشاء تو اللہ، ان کو بولنا نہیں پڑتا تھا، لوگ ان کے عمل سے پہچان جاتے تھے کہ یہاں یہ مسلمان کا عمل ہے۔ اللہ اکبر، صحیح ہے، بالکل صحیح، تو ماشاء اللہ، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چلتا پھرتا ایک نمونہ نظر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً، زندگی ہم دیکھتے ہیں، تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بعد میں قرآن آیا، بعد میں قرآن، تو جب قرآن بعد میں آیا تو یہ نہیں کہ الگ تھا، تو اب قرآن نے اسی کو کہا کہ کیا میری زندگی تمہارے لیے، تمہارے درمیان جو گزری، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ، تو حضور علیہ السلام کی زندگی ہو بہو قرآن کے مطابق ہی تھی۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما بھی جائیں تو قرآن دیکھ کر کے حضور کی زندگی سمجھ جائیں، چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا قرآن۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت قبلہ، بات کہاں سے نکلی کہاں گئے؟ بہرکیف الحمدللہ آپ کا تعلق آپ بتا رہے ہیں دکن سے ہیں، پھر آپ یہاں بنگلور میں ہیں، اور ابھی جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ بنگلور میں اس وقت خطیب و امام ہیں مسجد غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ الحمدللہ آپ کا تعلق آپ نے بتایا کہ سنی دعوت اسلامی سے بھی ہے، الحمدللہ یہ بات سن کر بھی بہت خوشی ہوئی حضرت کہ آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا ایک طرح سے، ایک اسلام کا ایک سپاہی بن کر، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو قبول عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت قبلہ، نعت خوانی کی بات ہو رہی تھی پہلے، جی میں چاہوں گا گفتگو کو تو ہوتی رہے، میں چاہوں گا کہ نعت کے 2 اشعار اگر ہمارے ناظرین کے لیے ہو جائیں تو۔ جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ سبحان اللہ۔ امام الکلام کا کلام پڑھ کر آپ نے گویا کہ ایک مختلف رخ دے دیا پروگرام کو حضرت قبلہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال جیسے کہ معلوم ہے کہ 100 سالہ جشن عرس اعلیٰ حضرت بھی منایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر بھی موریشس میں
مختلف خطوں میں بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت قبلہ، آپ کا تعلق آپ بتا رہے ہیں خطیب و امام سے ہے، میں اسی کی طرف میں آ رہا ہوں۔ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ امامت کا جو کام ہے آج وہ مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے؟ امامت ایک ذمہ داری ہے، وہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ لوگوں نے امامت کو جو ہے نا ایک غلامی کا درجہ دے دیا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان بھر میں کمیٹیاں جو بن رہی ہیں، اللہ معاف کرے اگر میری آواز دوسروں تک پہنچے تو وہ برا نہ سمجھے، لیکن اس حقیقت سے آنکھیں بھی امید ہے وہ بند نہیں کریں گے کہ کمیٹیاں جو ہیں امام کو امام سمجھے، امام کو امام سمجھے، صرف مسجد ہی میں نہیں، مسجد کے باہر بھی، یقیناً مسجد کے باہر بھی، اور وہ جو کہتے ہیں اور ان کی بھرپور خدمت کریں، انشاءاللہ وہ قوم کی خدمت کریں گے۔ یقیناً یقیناً۔ مجھے یاد ہے کہ حضور داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی علامہ شاکر صاحب قبلہ نوری نے ایک جملہ کہا تھا، دین کا کام امام سے ہوگا، مینار سے نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ دین کا کام امام سے ہوگا، مینار سے نہیں۔ لوگ مینار پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن امام کی تنخواہ اتنی ہی رہتی ہے کہ جتنا جو ہے نا لوگ مہینے میں کمیٹیاں ان کا گھر چلاتے ہیں، ہزاروں روپے اس میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اماموں کی تنخواہیں نہیں دی جاتی صحیح سے۔ الحمدللہ جس مسجد سے میں تعلق رکھتا ہوں، مسجد غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم نے سرکار غریب نواز کے نام سے رکھنے کی خواہش کی اور اللہ نے اس کو پورا فرمایا۔ ہم تو ناتواں کمزور ہیں، یہ کام اس نے اللہ نے لے لیا، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کیا، کیونکہ یہ پروردگار نے ہم سے لے لیا، اور اللہ نے اس کی تولیت جو ہے نا متولی بھی ہوں کہ میں اس کا خادم ہوں، امامت اور خدمت دونوں چیزیں انجام دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، خلوص کے ساتھ امامت کرنے والے امام امامت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی وجہ ہے کہ کم تنخواہ لوگ دیتے ہیں اماموں کو، لیکن اللہ پھر بھی اماموں کی روزی میں خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، یقیناً یقیناً، کیونکہ یہ غلامی جو ہے وہ کسی عام کی غلامی نہیں ہے، یہ مسجد کی خدمت ہے، مسجد کی خدمت، اللہ کے گھر کی خدمت ہے۔ یقیناً یقیناً۔ تو حضرت قبلہ، آپ الحمدللہ خطیب و امام میں خطابت کرتے ہیں، تو آج کے دور کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کس چیز کی کمی زیادہ ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ حدیث پاک بھی ہے کہ بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، معلم بنا کر بھیجا گیا۔ میں دو چیزوں کے لیے آیا، جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور اخلاق کو عام کرنے۔ جہالت کو ختم کرنے سے مراد علم کو پلانا ہے، پھیلانا ہے، اور دوسرا اخلاق۔ اگر ہماری قوم علم اور اخلاق سے آج یہ دو چیزوں پر مرصع ہو جائے، پوری حدیثوں کی طرف نہ جاتے ہوئے صرف علم اور اخلاق، ان دو چیزوں کو اختیار کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہالت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا مسلمانوں کے قریب آ جائے گی۔ کیا بات ہے، یقیناً یقیناً، گویا کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ایک ملاقات پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عظمت اللہ خان دامت برکاتہم عالیہ سے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ، تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے امامت کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں نعت خوانی کی طرف۔ جزیرے موریشس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے آپ کا یہ پہلا سفر ہے، یہ سفر کیسے ممکن ہوا؟ یہ سفر مجھے جو ہے اردو اسپیکنگ یونین کے اراکین، اچھا، جو ہے اس میں جناب شہزاد عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے، پھر ہمارے جناب صادق صاحب ہیں، جی، اور بھی ساتھی ہیں، یہ رابطہ کرتے رہے، اور مجھے ریکمنڈ کرنے والے الحاج قاری محمد رضوان صاحب ہیں، جو ہمارے استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ باور کرایا کہ آپ جو ہے انڈیا کے باہر جائیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، انڈیا کے باہر بھی جائیں اور وہاں پر جو ہے آپ کو نعت خوانی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، تو چونکہ نعت خوانی کا ایک
ایک ذوق اور شوق رہا ہے سبحان اللہ. پڑھنے پڑھانے کا. اور میں جب کالج جاتا بھی تھا یا ایگزام کا وقت ہوتا تھا، درود شریف اور نعت شریف اللہ اکبر. یہ میں پڑھتا رہتا تھا، سبحان میری اللہ. عادت تھی. سبحان اللہ. اور آج بھی ہمارے یہاں میں محفلیں ہوتی ہیں، کوئی بھی محفل ہوتی ہے، بڑی رات میں پوری رات جاگنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ 2.5 لاکھ درود شریف، 5 لاکھ درود شریف بیان نہیں کرتے، صرف بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتے، لوگوں سے عمل بھی کرواتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آج ابھی جو یوم النبی ہمارے ہاں جو ہوا، وہ جو شب میلاد النبی میں ہم نے ایک دن پہلے ہاں جو شب آئی اس میں 5 لاکھ درود شریف ہماری مسجد میں ورد کیا گیا. اللہ اکبر. اللہ ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے جو ہے نعت خوانی کے لیے جزیرہ موریشس کے اندر الحمدللہ میں یہاں پر آیا، ماشاء اللہ. اور یہاں آنے کے بعد مختلف جگہوں پر پورے اس جزیرے میں جگہ جگہ پر مساجد میں الگ الگ مختلف علاقوں میں اسٹیج پروگرام بھی ہوئے، اور یوم النبی میں میں نے نعت شریف گنگنائی. اور یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی کہ میں ایک زمین سے نکل کر دوسری زمین پر صرف حضور کی مدح کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے، خوب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے. نعت احمد سناؤ حضور آ گئے. نعت احمد سناؤ حضور آ گئے. بولی دائی حلیمہ انہیں دیکھ کر، بولی دائی حلیمہ انہیں دیکھ کر، بولی دائی حلیمہ انہیں دیکھ کر، نوری جھولا جھلاؤ گئے، نوری جھولا جھلاؤ حضور آ گئے. خوب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے. دشمنی چھوڑ دو سب محبت کرو، دشمنی چھوڑ دو سب محبت کرو. دل سے دل کو ملاؤ گئے، دل سے دل کو ملاؤ گئے. پڑھ کے کلمہ یہ کنکر بھی کہنے لگے، پڑھ کے کلمہ یہ کنکر بھی کہنے لگے. لوگوں ایمان لاؤ گئے، لوگوں ایمان لاؤ حضور آ گئے. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اپنا دل تم جھکاؤ گئے، اپنا دل تم جھکاؤ حضور آ گئے. خوب خوشیاں مناؤ گئے. ہے لقد جاءکم، دیکھو قرآن میں ہے لقد جاءکم، دیکھو قرآن میں
پڑھ کے سب کو سناؤ، گئے پڑھ کے سب کو سناؤ، حضور آ گئے، یاد امت کو وقت ولادت کیا، یاد امت کو وقت ولادت کیا، یاد اب تم مناؤ، گئے یاد اب تم مناؤ، حضور آ گئے، جھوم کر خوب رضوان نعتیں پڑھو، جھوم کر خوب رضوان نعتیں پڑھو، سب کو مزدہ سناؤ، گئے سب کو مزدہ سناؤ، حضور آ گئے، خوب خوشیاں مناؤ، گئے نعت احمد سناؤ۔ حضرت قبلہ الحمدللہ مختلف جگہوں میں، مختلف مسجدوں میں، تنظیموں میں آپ نے یہاں پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا آپ کو موقع ملا، یہاں اہل ماریشس کا ذوق آپ نے کس طرح پایا؟ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جب درود شریف پڑھنے کی باری آتی ہے تو پورا مجمع ایک ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تو اکبر، یہ ماحول بڑا اچھا لگا۔ ماشاءاللہ، اور یہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ فجر کے بعد لوگ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد اجتماعی طور پر امام صاحب قبلہ جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، جو دونوں سوروں کی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ، اور میں نے یہ بھی سنا کہ یہ حضور قائد ملت شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ لوگوں سے عمل کروایا، اور آج بھی لوگ اس پر عمل جاری کریں، و ساری ہے، جو بلکہ حدیث کے مطابق بھی ہے، جی بالکل، بالکل حدیث شریف کے مطابق ہے۔ یاسین پڑھیں گے روزی میں برکت ہوگی، اور ملک سورہ ملک پڑھیں گے، مرنے کے انسان کو دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک زندہ رہے روزی کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے، وہ دونوں چیزوں کا انتظام حضور قائد اہل سنت نے کیا ہے کہ روزی کا انتظام بھی ہو جائے گا اگر تم روزانہ یاسین پڑھو گے، اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے چھٹکارے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا روزانہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرو، مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ چیز یہاں پر مجھے نظر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے تاکہ وہ یعنی کہ کچھ سیکھ سکیں اس پروگرام سے کچھ استفادہ کر سکیں؟ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ پوری دنیا کے لیے صرف مسلمان، آج وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں میں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، دو چیزوں کو مضبوطی سے ہر مسلمان تھام لینا چاہیے۔ ہم نے اپنے امیر حضور داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی سے کافی تربیت حاصل کی ان کے ساتھ سفر میں، وہ ہمیشہ کرتے تھے دو چیزوں کی طرف آج ہمیں مضبوطی سے تھام لینا ہے، ایک قرآن، دوسرا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن اور صاحب قرآن کو تھام لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہوتی ہے تو میں قرآن میں تلاش کرتا ہوں۔ اللہ تو جس طرح صحابہ اکرام کا دامن تھام کر، اور جو اولیاء اکرام اور بالخصوص اس دور میں علماء اہل سنت سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہوئے دینی معاملات میں کسی ایرے غیرے سے رابطہ نہ رکھتے ہوئے، علماء اہل سنت ہی سے رابطہ رکھتے ہوئے اپنے دینی شعور کو بیدار کرنے کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو ان سے ہم رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنے کے لیے
میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے علماء ایک مشعل راہ ہیں، وہ ایک بہترین راستہ انہیں عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً انہی کلمات پر حضرت قبلہ اس پروگرام کو ہم اختتام پذیر کرنا چاہیں گے، اور آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنی پسند کی نعت کے کچھ اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ ایک بار پھر حضرت قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ماریشس آنا اور یہاں پر نعت پڑھنا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بس یہی دعا ہے کہ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ضرور اور دعا میں یاد کریں بالخصوص حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری دامت برکاتہم عالیہ سے ہم اس ناچیز کا سلام ضرور عرض کریں انشاءاللہ ضرور، اور پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ایک ملاقات پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج آپ کی ملاقات ہم نے کروائی حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عظمت اللہ خان دامت برکاتہم عالیہ سے، جن کا تعلق سنی دعوت اسلامی سے ہے۔ آپ بنگلور کی مسجد، بالخصوص مسجد سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت قبلہ کی عمر میں، کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، تاکہ آپ اسی طرح ایک اچھے اور مضبوط سپاہی بن کر اسلام کے پرچم کو اعلیٰ سے اعلیٰ لہراتے رہیں۔ تو ناظرین، ایک بار پھر آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اختتام پذیر کر رہے ہیں حضرت قبلہ کی ایک پسندیدہ نعت کے چند اشعار کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہی ایک ملاقات پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے کلام پر میں اختتام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ مجھے اپنا بنا لو تم خدا را یا رسول اللہ، کرو لطف و کرم کا ایک اشارہ یا رسول اللہ۔ نہ چھیڑو مجھ کو عادہ، تم غلام شاہ بطحا ہوں، چلی آئے گی نصرت گر پکارا یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ چھپاؤ جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر، ملے مجھ کو بھی چادر کا کنارہ یا رسول اللہ۔ بنا کر سائل طیبہ میری قسمت جگائی ہے، بنا کر سائل طیبہ میری قسمت جگائی ہے، بلندی پر ہے شاکر کا ستارہ یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔